अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, बुध की शाम और 21 मई। हाँ जी, बहुत मज़े का मौसम। बहुत इस वक्त अब इस वक्त शाम को ठंडी हवा चली है, दिन को तो बड़ा गर्म मौसम था। अच्छा सर जी, आप खुद अंदाज़ा करें, आप किसी से पूछे नहीं क्या फील्ड मार्शल की अभी बात नहीं मैं कर रहा, क्या जंग जीतने से पीटीआई वाले खुश हैं? कसम से आप वैसे आप बगैर जानेदारी के पूछें, बिल्कुल वैसे पूछें कि इतना वो खुशी का इजहार कर लें जिस तरह आम रेडी वाला, साइकिल वाला, कार वाला, गाड़ी वाला कि पाकिस्तान की जीत हुई है, पाकिस्तान की हुई है ना। क्या पीटीआई वाले खुश हैं? एक बार क्या फील्ड मार्शल का जो खिताब दिया गया है, जो फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया है आसिम मुनीर को, इससे पीटीआई वाले खुश हैं? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। यही सर जी, ये मैंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तारीख में ऐसे लिखा गया है, जब सिराजुद्दौला और ये सारे सुल्तान टीपू वगैरह थे ना, तो वहां ही मीर जाफर और मीर बंगाल और ये पैदा हुए हैं सारे। मीर जाफर, मीर सादिक कहाँ पैदा हुए हैं? ये मुसलमानों में ही थे। वो हमेशा, ये अंग्रेज भी आए हैं तो कुछ लोगों ने वेलकम किया, तो ये वो वाली नस्ल है। आप फिक्र ना करें, फिक्र माकावा, लेकिन यूथियो तानू लभना नहीं, सिवाय बरनाल देना तानू लभना नहीं। जिथे जिथे तानू तकलीफ हो रही है ना, उथे उथे बरनाल ला दो। अच्छा जी, हमने पूछा है, ये मैंने आपसे पूछा है कि आप खुद देख लें, आपके इर्द गिर्द जंग की खुशी का इजहार भी कर रहे हैं यूथी? नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ, हार जाते तो फिर उन्होंने कहना था, देखा हमने नहीं कहा था कि आसिम मुनीर को ना बनाओ, हमने नहीं कहा था कि शहबाज शरीफ को ना बनाओ। ये 47 फार्म है, ये 48 है, ये 49 है। ये ऐसे घटिया लोग हैं, ऐसे घटिया लोग तारीख में मौजूद रहे हैं। तो जनाब, जैसे एजाज मिला है सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का, तो हमने जनाब यानी एजाज के लिए बड़े नाम मांगे थे कि शहबाज शरीफ साहब को भी हम कोई एजाज देना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत का सिपह सलार तो वही था ना सर। जो कैप्टन को ही सारी चीज जाती है ना। इमरान खान वर्ल्ड कप लेके तो यही कहता है ना, जो कैप्टन होता है वो ही असल में होता है। ठीक है, हालांकि वसीम अकरम ने विकेटें ज्यादा ली, इमरान खान की तो कोई चीज मशहूर नहीं है कि जो उसने कोई सेंचुरियां बनाई हो या विकेटें ली हो। जवेद मियादाद के छक्के थे, तो बहरहाल नाम इमरान खान का आया है ना। तो इस सारी जंग का, इस युद्ध का कैप्टन था शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए हमने लोगों ने नाम मांगे, तो किसी ने जनाब कहा मर्द आहन, मर्द मुजाहिद, मर्द बहरान, मैंने कहा था मर्द भारत, फलाना। आज एक और नाम हमारे यूसुफ अवान साहब हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा है कि सर जी एक मेरी तरफ से भी नाम शामिल करें। मैंने कहा बताएं। कहता है लिखो फातेह हिंद। मज़ा आ गया सर जी, फातेह हिंद शहबाज शरीफ। अब जब भी शहबाज शरीफ को बुलाया जाएगा ना, तो कहा जाएगा हम उस बुलाते हैं जनाब उस मर्द आहन को जो फातेह हिंद है। सब ने कहना है शहबाज शरीफ। तो आज से हम उसको नाम दे रहे हैं कानूनी टीवी की तरफ से जी, फातेह हिंद का। एंड आपने किताबों में, अपने यूट्यूब पे, पोस्टर पे, फेसबुक पे फातेह हिंद शहबाज शरीफ लिखना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फातेह हिंद। आप इस चीज से इत्तफाक कर दें, बड़ा अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। और अगर ये लड़ाई बड़ी हो जाती ना, बड़ी घुमीर की, लंबी चौड़ी, तो फिर उसको गज़वा हिंद हम कह देते, जो डॉक्टर इसरार ने और लोगों ने ये कहा हुआ था। ठीक है, तो हम फातेह हिंद शहबाज शरीफ को सलाम पेश कर रहे हैं सर जी, सलाम पेश कर रहे हैं। ठीक है, और इसाक डार साहब जरा वापस आए हैं अभी अभी चीन से, और उन्होंने कहा जी कि अगला जो दौर हमारा होगा वो अफगानिस्तान में होगा। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी दुश्मन के सीने पे मूंग दले जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं जो आपको हम बता रहे हैं।
انشاءاللہ تعالی. ہم زیادہ سر جی فتنے کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ہاں آج انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ عمران کو رہا کیا جائے. اور سر جی آج بھی انصار عباسی کی چھپی ہے سٹوری کہ یہ نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ عمران خان کو ملنے کے لیے جیل میں کوئی گیا ہے, کوئی نان سیاسی, تو مطلب اسٹیبلشمنٹ کا کہ جناب علی تینوں اسی چھڈنے آ, تسی ذرا یہ کرو, ہلکا ہاتھ رکھو. اس نے کہا جھوٹ ہے بالکل. اور انصار عباسی کی خبریں سب سے اہم ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. اس نے کہا جی بالکل جھوٹ ہے, کوئی ادھر سے نہیں گیا. ہاں عمران خان کی طرف سے بندے آ رہے ہیں کہ جناب ہون بس بھی کر دیو, ہون بس بھی کر دیو. عمران خان کی طرف سے بندے ٹورے جا رہے ہیں. جیسے انڈیا کو تھاپی چاڑی نا حافظ صاحب نے, تو وہ فوراً اس نے ایک فون کیا امریکہ کو اور ایک فون کیا سعودی عرب کو کہ ہمیں شاہینوں سے بچاؤ. تو انہوں نے آگے سے کہا تو ہوگا کہ تسی تو کہندے سو کہ اسی بھارتی سورما اور ساڑھے کو رافیل ہے اور 15 لاکھ فوج ہے, تے ہون تسی تے منتا ترلے دے آ گئے ہو. انہوں نے کہا جی وہ ہون سانو کھان دیں. بالکل اب وہ کھاتے ہیں ہمیں, اب وہ ہمیں کسی جگہ کا نہیں چھوڑیں گے. اور سر جی یہ تو شرافت ہے ادھر کی کہ ہم نے کہا چلیں لڑائی ادھر ہی ختم ہوتی ہے تو کریں. لیکن مودی گجرات کا کسائی, ہندوستان کا کسائی, اب آج پھر آپ نے 6 بچوں کو شہید کیا ہے. اس دن بھی آپ نے مسجدوں کو شہید کیا ہے اور بچوں کو شہید کیا ہے. ظالم انسان, تم میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں آخرت میں سزا ملے گی, وہ تو اللہ پہ ہم چھوڑتے ہیں نا. تجھے دنیا میں سزا ملے گی, دنیا میں تجھے کھوتا بنا کے پھرایا جائے گا پورے بھارت میں. آپ دیکھ رہے نا, یہ نہیں گرمیوں میں ہی, انہی گرمیوں میں ہی آپ کو کھوتا بنا کے پھرایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ آئیں, سامنے آئیں, مقابلہ کریں مقابلہ. ذرا پانی روک کے دیکھ. اور تو نے ایک وہ پکڑی ہے ملہوترا, جوتی ملہوترا, کہ یہ جی پاکستان کی وہ ہے جاسوس ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بھی انٹرنیشنل اداروں نے بتا دیا ہے کہ جناب جوتی ملہوترا جو ہے وہ انڈیا کی جاسوس ہے اور 2-3 دفعہ پاکستان آ چکی ہے, سار کانفرنس میں آ چکی ہے, اور وہی پاکستان کے خلاف جاسوسی کرتی تھی. اس کا نام ہی دیکھ لیں, جوتی ملہوترا. تو آپ اس کا یہ سر جی دنیا میں نمبر 1 جھوٹا کون ہے؟ مودی. جھوٹا نمبر 1 ملک کون ہے؟ ہندوستان. ٹھیک ہے, اور دنیا میں نمبر 1 بہادری کی فوج کون ہے؟ پاکستان. سچ بولنے والا ملک کون ہے؟ پاکستان. یہ ثابت ہو گیا ہے. اب آپ بے شک کہتے رہے, اگر سچ مچ بھی کوئی ہو گیا نا تو آپ کے اوپر وہ کہانی فٹ آئے گی کہ شیر آیا مجھے بچاؤ. اب آپ چیختے چلاتے رہیں گے اور شیر آپ کو کھا کے چلا جائے گا. اور اب تو صحیح اصلی شیر آئے گا, نواز شریف والا, فاتح ہند شہباز والا, اور 28 مئی والا نواز شریف والا, اور پنجاب سے مریم نواز والا شیر آئے گا اور آپ کا تیا پانچا کر کے جائے گا. یہ ذہن میں رکھ لینا. ٹھیک ہے دوستو, آپ کو یہ نام کیسے لگا فاتح ہند بتائیں تاکہ ہم یوسف صاحب کو بھی مبارکباد دیں, آپ سب کو بھی مبارکباد ہو. آپ نے آئندہ اگر آپ کو یہ نام پسند آیا ہے فاتح ہند شہباز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف فاتح ہند, تو آپ اپنے بکس میں فیس بک پہ قانونی ٹی وی کے حوالہ دے کے ضرور کریں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. سر جی یہ ریگل چوک ہے پنجاب اسمبلی والا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ادھر پنجاب اسمبلی آ جاتی ہے یہ. ٹھیک ہے, اور یہ وابدہ ہاؤس, اور یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر مریم نواز نے پیدل چلنے والوں کے لیے کیا سہولت دی ہے نئی. یہ دیکھیں, یہ تو میں آ گیا ہوں. یہ دیکھیں, یہ زمین پہ لائٹیں ہیں, ادھر سے پیدل چلنے والا جائے گا اور یہ لائٹیں درمیان میں ساری جو ہے وہ ریڈ ہو جائیں گی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ,
یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ادھر ہوئی ہے. یہ ادھر یہ ریڈ ہے اور یہ اب سرخ نشان ہے کہ ادھر جناب علی آپ نہیں چل سکتے پیدل والے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بنایا ہے. تو آگے آپ کو جناب دکھاتے ہیں مزید. اور یہ گرین الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں. دیکھیں تو سر جی لگ ہی نہیں رہا کہ تسی لاہور پھر رہے ہو. اے گرین بسیں چل رہی ہیں. دیکھیں الیکٹرک بسیں. پیچھے مریم نواز شریف شادی تصویر. فوارہ چل رہے ہیں سامنے. سر دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ پیدل چلنے والوں کے جو نشان ہیں نا, یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ لائٹیں پہلے کہیں نہیں ہیں سر جی. اور یہ جب باہر آپ جاتے ہیں نا تو ایسے کھمبے کے اوپر یہ نشان بنا ہوا آتا ہے. تو آپ ادھر یہ لکھا ہوا ہے ویٹ. یہ ایسے وہ کر دیں ایسے, تو یہ ادھر ویٹ ہے. وہ سامنے وہ پیدل والوں کے لیے یہ گرین ہو گیا, یہ گرین ہو گیا, یہ گرین ہو گیا. میں بھاگنا چاہتا ہوں. یہ گرین ہو گیا, یہ میں بھاگنا چاہتا ہوں. یہ میں نے روڈ کراس کر لی ہے. اب رائٹ. جی السلام علیکم. یہ جناب ڈاکٹر قیوم صاحب نے ہمیں ملتان سے سون حلوہ بھیجا ہے, بڑا ریچ باداموں سے بھرا ہوا. اور یہ اور دوستوں نے بھی بڑا کھایا ہے, لیکن آج ذیشان صاحب کھا رہے ہیں. ادھر میں بیٹھا ہوں, ہم کھا رہے ہیں. تو ہم یہ پارٹی اکثر ایسے انجوائے کرتے ہیں. تو آج خصوصی طور پہ ہم چائے وغیرہ پی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آؤ جنہیں حلوہ کھانا ہے نا بادامہ والا, آ جاؤ.